عہد نبوی میں خواتین کی تعلیم، مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی ایک معروف اسلامک اسکالر ہیں، ساتھ ہی وہ ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر ہیں۔ تعلیم میں خواتین کی سبقت ابتدائے عہد نبوت سے نظر آتی ہے۔ جب غار حرا میں قرآن کریم کے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے پہلی بار ان آیات کو سنا اور یاد کیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ ان آیات میں پڑھنے اور انسانی تخلیق پر غور کرنے کا حکم تھا اور یہ حکم مرد و خواتین دونوں کو تھا، اس لیے ابتدائے عہد نبوی سے دونوں طبقے علم قرآن میں مشغول ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبوت کے بعد 10ویں سال وفات پا گئی تھیں۔ ان 10 برسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے اور قرآن کا جو حصہ نازل ہوتا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سنتی اور ان کو یاد رکھتی تھیں۔ مکی و مدنی عہد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قرآنی آیات کو سیکھتی اور یاد کر لیتی تھیں۔ جس طرح مکہ کے مرد ایمان لاتے اور قرآن پڑھتے وہ سمجھتے تھے، اسی طرح خواتین ایمان لاتی اور قرآن یاد کرتی اور سمجھتی وہ پڑھتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے اور اس کے پہلے اور اپنی بہن فاطمہ کے گھر جانے اور ان کو قرآن پڑھتے دیکھنے کا واقعہ سیرت و احادیث کی کتابوں میں درج ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ آئے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو مرد و خواتین دونوں مسجد نبوی میں آتے، نمازیں ادا کرتے اور علمی و تربیتی مجالس میں شریک ہوتے۔ نمازوں میں عشاء اور فجر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی بڑی سورتیں تلاوت فرماتے تھے۔ رات کی نماز ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت دی اور فرمایا کہ جب تمہاری خواتین رات میں مسجد جانا چاہیں تو انہیں اجازت دے دو۔ خواتین اپنے چھوٹے بچوں کے ہمراہ نماز کے لیے مسجد آیا کرتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرتی تھیں۔ اس لیے جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو نماز میں قرآن کی تلاوت کو مختصر کر دیتے تاکہ بچے کی ماں اپنے بچے کی نگہداشت کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام کو چاہیے کہ نماز کو ہلکی کرے، اس لیے کہ جماعت میں بچے، بوڑھے، ناتواں اور بیمار ہوتے ہیں، اور جب اکیلے نماز پڑھے تو جس طرح چاہے پڑھے۔ مسجد نبوی کی تعلیمی مجالس نے مرد و خواتین میں علمی شعور بیدار کر دیا تھا، اس لیے خواتین اپنے مسائل کو پیش کر کے صحیح جواب معلوم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر آتی اور اپنے سوال کا جواب پاتی۔ ایک بار ایک خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں آئی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے والد نے میری شادی اپنے بھتیجے سے اس لیے کر دی ہے تاکہ اس کی کمتر حیثیت بڑھ جائے، میں اس نکاح سے خوش نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے معاملے کو اس کے اختیار میں دے دیا کہ چاہے وہ نکاح برقرار رکھے اور چاہے تو اسے علیحدگی اختیار کرے۔ اس عورت نے عرض کیا کہ میں اپنے والد کے عمل پر اب راضی ہوں، لیکن میں نے یہ اس لیے کہا کہ عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ اولاد کے نکاح کے معاملے میں والدین کا ان پر ان کی مرضی کے خلاف کوئی حق نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں اسلامی تعلیم کی اشاعت نے خواتین کے اندر اتنا شعور پیدا کر دیا تھا کہ وہ اپنے اختیارات کو سمجھنے لگی تھیں اور اس بارے میں
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त सवाल किया करती थीं। सहाबियात ने उसकी बेहतर मिसालें कायम की। वो तहसील इल्म में तकल्लुफ व हया से काम न लेती थीं। उनके सवालात की नौइयत औरतों के मसाइल, अमूमी उमूर और बच्चों व बूढ़ों के मसाइल और आखिरत में सवाब व अकाब, मौत व अजाब वगैरह से मुतल्लिक होती थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्मी सवाल के लिए मर्द व खवातीन दोनों की हिम्मत अफजाई फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बिलाशुबह जहालत का इलाज पूछना है। अल्लाह जल्ल शानहू ने ईमान वालों को हिदायत की है कि सवाल के जरिए इल्म हासिल करो। अगर तुम नहीं जानते हो तो जिक्र वालों से पूछ लो। अज़वाजे मुतहरात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने घरों में अक्सर इल्मी सवालात किया करती थीं और उनकी इल्मी और वैज़ की मजलिसों में मस्जिद नबवी वगैरह में शरीक हुआ करती थीं। खवातीन ईदीन पर भी जमा होती थीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात, साहबजादियों, आम खवातीन और लड़कियों को भी इसकी ताकीद थी कि वो ईदीन में शरीक हों। ऐसे मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खवातीन के लिए खुसूसी खुतबा भी दिया करते थे। उस हदीस में ये भी है कि चाहे औरत हैज के हालत में हो और नमाज न पढ़ सकती हो, फिर भी वो जाए और जिक्र इलाही और इल्म की मजलिस में शरीक हो। उन मजलिसों में खवातीन कुरान और हदीस सुनती और उन्हें याद करती थीं। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल व आमाल का बगौर मुशाहिदा भी करती। उन्हें अपने दिलो दिमाग में जागज़ी करती और जब वापस जाती तो अपने घर वालों के अलावा दूसरे मर्द व खवातीन को जो वहां न होते उनको मतला करती थीं। अहद नबवी में तहसील इल्म के लिए खवातीन की रग़बत और जाफशानी बहुत थी। वो कोई मौका खाली नहीं जाने देना चाहती थीं। अमूमी मजलिसों में खवातीन के लिए बाज़ मसाइल के इस्तफसार में शर्म व हया हायल होती थी। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन के सवालात के जवाब के लिए एक अलहदा दिन मुतय्यन फरमा दिया था ताकि वो एक सुई के साथ सवाल कर सकें। इल्म के मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना सबसे आगे थे। अज़वाजे मुतहरात इल्म का कोई मौका ज़ाया नहीं करती थीं। यहाँ तक कि वो अगर घरेलू कामों में होती और ये मालूम हो जाता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में कुछ बयान कर रहे हैं तो सारे कामों को छोड़कर सुनने के लिए हमतन गोश हो जाती। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुहतरमा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपना वाक़या बयान करती हैं कि एक दिन वो बालों में कंघी करा रही थीं। इतने में उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर से ये खिताब करते हुए सुना, ऐ लोगो। ये सुनते ही उन्होंने कंघी करने वाली खातून से कहा कि उनके बाल जल्द बांध दे। मुशाता ने कहा, मैं आप पर कुर्बान, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी सिर्फ ये कह रहे हैं कि ऐ लोगो। उम्मे सलमा ने जवाब दिया, तफ है तुझ पर, क्या लोगों में हम शामिल नहीं हैं? फिर जल्दी जल्दी उन्होंने अपने बाल बांधे और मकान के एक हिस्से में जाकर खड़ी हुई, जहां से उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, ऐ लोगों, कयामत के दिन जब मैं हौज पर खड़ा हूँगा तो तुम गिरोह दर गिरोह हाजिर होगे। फिर तुम में से बाज को दूसरी सिमत ले जाया जाएगा। मैं तुम्हें आवाज दूंगा कि आओ मेरी जानिब आओ। तब मेरी पुश्त पर पुकारने वाला कहेगा, आप उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए, ये आपके बाद बदल गए थे। तब मैं कहूँगा, दूर हो, दूर हो। इल्मी मजलिसों से अज़वाजे मुतहरात की तरह मदीना मुनव्वरा की दूसरी खवातीन भी इल्म की मुश्ताक थीं और इल्मी मौके को किसी भी हाल में ज़ाया नहीं होने देना चाहती थीं। हजरत फातिमा बिन्नत कैस मारूफ सहाबिया हैं। वो मुहाजिरीन के अव्वलीन तबके में शामिल थीं। जिहाद में उनके शौहर
شہید ہو گئے تھے، اس لیے عدت وفات میں تھی۔ عدت کے خاتمے کے وقت اذان کی آواز سنتے ہی مسجد نبوی میں گئیں، نماز ادا کی۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر گئے اور خطاب کیا، جسے انہوں نے یاد کر لیا۔ ان کی یہ روایت صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ صحابیات علم و عمل میں ممتاز تھیں اور انہوں نے مختلف علوم و فنون میں امتیاز حاصل کیا تھا، چاہے وہ قرآن و حدیث ہو یا شعر و ادب، لغت و طب ہو یا تاریخ و خطاطی یا مختلف دستکاری کے فنون ہوں۔ انہوں نے ہر فن میں امتیاز حاصل کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قرآن و حدیث کی عالمہ تھیں۔ 2200 سے زیادہ احادیث ان سے منقول ہیں۔ وہ زبان و ادب کی ماہر تھیں، 1000 اشعار ان کو یاد تھے۔ تاریخ کی عالمہ تھیں، اسی طرح طب کو حاصل کیا تھا۔ طب نبوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول احادیث طب کا مجموعہ ہے۔ عہد نبوی میں والدین اوائل عمر سے ہی بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ کرتے تھے، ان کو علمی و دینی مجلسوں میں لے جاتے تھے۔ بچوں کو خواتین بھی تعلیم دیتی تھیں۔ یہ بچے قرآن و حدیث اور اخلاقیات، شعر و ادب و دیگر علم و فنون، ضروریات زندگی کی دستکاری، گھریلو کاموں کی انجام دہی کے طریقے حاصل کرتے تھے۔ نئی نسل کی کامیابی کی ایک اہم وجہ بچپن میں ان کی ماؤں و دیگر خواتین کے ذریعے ان کی اعلیٰ تعلیم و تربیت تھی۔ وہ کم سنی ہی میں احکام دین سے روشناس ہو جاتے اور ان کے دلوں میں ایمان و تقوی راسخ ہو جاتا۔ احادیث بیان کرنے میں اکثر اولاد اپنے ماں باپ سے سن کر یاد کر کے بیان کرتے، جس طرح اپنے علم و روایات حدیث کو خواتین صحابیات دیانتداری سے محفوظ رکھتی، علم کے لیے محنت کرتی، اس کا اثر بعد کے صدیوں میں بھی قائم رہا۔ صحابیات سے موجودہ حدیث کی کتابوں میں روایات درج ہیں اور عہد صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور بعد کے ادوار میں 8ویں اور 9ویں صدی ہجری تک تو ایسی باکمال مفسرات، قرآن و محدثات خواتین کی تعداد ہر صدی میں سینکڑوں میں ہے، اور ہر صدی کے مرد محدثین و ائمہ کرام نے خواتین محدثات و مفسرات قرآن سے علم حدیث حاصل کیا اور ان سے روایت کی، چاہے امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام محمد بن شہاب زہری ہوں۔ خواتین باضابطہ درس و تدریس کا کام انجام دیتی تھیں اور اس کا کوئی معاوضہ بھی نہیں لیتی تھیں۔ ایسے شوہروں کی بھی بڑی تعداد ہے جنہوں نے باضابطہ اپنی بیویوں کی سند سے احادیث بیان کی ہیں۔ سیاہ ستاہ احادیث کی معروف و مشہور کتابیں ہیں، ان میں 2539 احادیث خواتین صحابیات سے نقل کی گئی ہیں۔ ایسی خواتین صحابیات جنہوں نے احادیث کو یاد رکھا اور ان کو بیان کیا، ان کی تعداد 2000 سے زائد ہے۔ یہی حال ان سے منقول دیگر علوم و فنون کا ہے۔ جو تعداد صحابیات، عالمات و محدثات کی تاریخ و حدیث کی کتابوں میں منقول ہے، ان کی علمی تحریک سے یہ تعداد بڑھتی رہی ہے اور بعض صدیوں میں ایک محدث کے خواتین اساتذہ کی تعداد 300 پہنچتی ہے۔ خواتین کی اس علمی محنت، شغف اور تدریس کے لیے کوشش نے پورے عالم اسلام کو 10ویں صدی ہجری تک علم و حکمت اور دیگر فنون میں آگے رکھا۔ آج بھی اسی تحریک کی ضرورت ہے۔ ہر گھر کو علم و حکمت، تدریس و مطالعہ والا گھر ہونا چاہیے۔ یہی طریقہ اس امت کو آگے بڑھائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ آپ سن رہے تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔
چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو شیئر کریں، ساتھ ہی لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔